نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوریہ رحمان چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خواب میں کعبہ شریف دیکھنے کی تعبیر دی جائے گی، اور یہ سعادت جس کو بھی ملتی ہے اس کے لیے بہت باعث عزت اور فخر ہے، کیونکہ کعبہ شریف کو دیکھنا خواب میں اور اس کو حقیقت میں دیکھنا ایک جیسا ہی ہے، لیکن اس کی کچھ صورتیں جو ہیں وہ ذرا مختلف ہیں، اور جو ہے اس میں نماز پڑھنا اور اس کو دیکھنا اور اس کا جو ہے وہ شرف ملنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے برعکس کچھ خواب ایسے بھی ہیں جو کہ تنبیہ اور جو ہے علامتی ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ نے خواب میں کعبہ شریف دیکھا اور یہ ہے وہ حج کے مہینوں میں دیکھا، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے ویسے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر امن سے ہوتی ہے، کیونکہ حرم جو ہے وہ امن کی علامت ہے۔ تو اگر آپ نے کعبہ شریف کو کسی اور شہر میں دیکھا تو وہ اس شہر میں امن کی علامت ہے۔ اگر کسی نے کعبہ کا طواف کیا اور بعض رکن بھی ادا کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بہتری اور درجات بلند ہونے کی علامت ہے۔ اگر دیکھا کہ وہ قبلہ رخ ہے اور کعبے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس کا دین کی طرف چلنے کی علامت ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس کے برعکس دیکھا کہ کعبے کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے یا کعبے کی چھت پر نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین اسلام کو پس سے پشت ڈال دیا ہے۔ ایک شخص جو تھا وہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کعبے کے اوپر نماز ادا کروں، یعنی چھت پر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو دین اسلام سے نکل گیا ہے۔ تو پھر اس شخص نے بتایا کہ واقعی میں قدریہ کی جو ہے نا وہ گروہ قدریہ کی باتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ تو قبلہ کی سمت میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بہترین ہے، لیکن اگر آپ قبلے کی طرف کمر موڑ کے اور پھر آپ نماز ادا کریں تو یہ بات جو ہے نا وہ خطرناک ہے۔ اس میں پھر آپ کو اپنے دینی معاملات کو چیک کرنا ہوگا کہ آپ کہاں پہ گناہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہوگی۔ اور یہ تنبیہ کے خواب ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ اپنے دین کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ لیکن اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ چھت پہ پڑھ رہا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہونے والی حرکتیں کر رہا ہے، اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ اللہ کے گھر میں تو ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں، تو یہ بھی تنبیہ کی علامت ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بن رہا ہے، جس کی وجہ سے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو یہ بھی تنبیہ کی علامت ہے، اس میں بھی آپ جو ہے نا وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اگر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ قبلہ کو پہچان نہیں پا رہا یا قبلہ کی شکل ویسی نہیں ہے جیسی ایک اس کی عام روٹین میں ہوتی ہے، تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس کے معاملات خراب چل رہے ہیں، اور وہ اپنے معاملات کو، حقوق العباد کو پورا کرے اور حقوق اللہ کو بھی پورا کرے۔ تو یہ جو ہے نا جو کمی بیشی اس نے دیکھی ہے اس میں وہ اس کے عملی زندگی میں بھی ظاہر ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے وہ دیکھے کہ چیک کرے کہ وہ کون سی غلطی کر رہا ہے۔ اگر اس نے خانہ کعبہ میں بت پڑے دیکھے ہیں تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ یہ کوئی جو ہے نا
اس کے اوپر یا تو کوئی ایسی آزمائش یا فتنہ اترے گا جس میں کہ اس کو اپنے دین کے معاملات میں چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ فتنہ و فساد کی علامت ہے۔ اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ آپ صدقہ بھی کریں اور اس خواب کو زائل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ حجر اسود کو بوسہ اگر کوئی دے رہا ہے اور اس جگہ پر کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اس کے لیے باعث عزت علامت ہے اور اس کی کوئی کھوئی ہوئی چیز اس کو مل جائے گی، اور یہ ہے کہ وہ راہ راست پر بھی آ جائے گا۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص دین پر چلنے لگے گا، اگر دین پہ نہیں ہے تو دین پہ چلنے لگے گا، اگر دین پہ ہے تو پھر مزید اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی قسم کا بھی خواب ہے تو آپ اس خواب کے معاملات جو ہے نا وہ اس میں آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ اور دیکھا ہے تو آپ اس خواب کو اس تعبیرات کے ساتھ انالائز کر کے اس کی خود سے بھی تعبیر اخذ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔